الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج دنیا میں جس کو بھی دیکھو وہ پریشان ہے، بے چین ہے، حالاتوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ تکلیف کیسے دور ہو. غریب آدمی بھی پریشان ہے، مالدار آدمی بھی پریشان ہے، جس کے بچے پڑھے لکھے ہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے بچے نہیں پڑھے لکھے وہ بھی پریشان ہے، جھوپڑی میں رہنے والا بھی پریشان ہے، کرائے کے مکان میں رہنے والا بھی پریشان ہے، جس کا اپنا فلیٹ ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہے. جو مزدوری کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو لاڑی چڑھاتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو جاب کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جن کی بڑی جاب ہے وہ بھی پریشان ہیں، جو کرائے کی دکان چلا رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جن کی خود کی دکان ہے وہ بھی پریشان ہیں، جو شو روم کے مالک ہے وہ بھی پریشان ہیں، جن کے بڑے بڑے مال ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اس سے پتا چلا کہ پیسے کا ہونا نہ ہونا یہ پریشانی کی علامت نہیں ہے، گھر کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ پریشانی کی علامت نہیں ہے، بچے کا پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا یہ پریشانی کی علامت نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہے پریشانی اور سب کو دکھ رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور سب کو دکھ رہا ہے، اور یوں کہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، بھائی وہ تو سب کو دکھ رہا ہے. پریشان ہے وہ تو ہم کو دکھ رہا ہے، ہم خود پریشان ہیں، ہمارے گھر والے پریشان ہیں، فیملی والے پریشان ہیں، پڑوس والے پریشان ہیں. خوشحال تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا علاج کیا، اس کا حل کیا، یہ پریشانی دور کیسے ہوگی، اچھے دن کیسے آئیں گے، بہار کیسے آئے گی، زندگی پر لطف کیسے ہوگی، ہم اپنے مقدر پر خوش کیسے ہوں گے، ہم اپنی اچھی اور بہترین لائف کیسے گزار سکیں گے. میرے عزیز عمر والا والوں، یہ عاجز آپ کو یہ قرآن سے بتانا چاہتا ہے کہ قرآن کریم میں خوشی کا راز اللہ کیا بتا رہا ہے، اور وہ بڑی اہم بات ہے، بڑی مدے کی بات ہے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، بڑی پتے کی بات ہے، بڑے کام کی بات ہے. میرا رب کہتا ہے اے لوگوں سنو، کان کھول کے سنو، دھیان سے سنو، میری یاد ہی سے، میرے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. جاب کا کوئی بات ہی نہیں ہے، بڑے چھوٹے مکان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بزنس کی اور کاروبار کی کوئی بات ہی نہیں ہے، پڑھائی لکھائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کیسے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، تمہارا کیا بزنس ہے، تمہارے پاس کتنی زمین جائیداد ہے، اس کا کوئی
डायरेक्ट मुद्दे की और पॉइंट की बात है। अगर तुम अल्लाह की याद करोगे तो ये रब का वादा है, अल्लाह चैन सुकून देगा। और अगर अल्लाह की याद में नहीं रहोगे तो सिसकते रहोगे, बिलकते रहोगे, तड़पते रहोगे, परेशान रहोगे, बेचैन रहोगे, हालातों में रहोगे, तकलीफों में रहोगे, काम नहीं बनेंगे। मौलाना क्या करें? जिक्र करना है लेकिन वक्त नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ना है, वक्त नहीं है, मैं मसरूफ हूँ, मैं बिजी हूँ। ओ भाई, जो अहम काम होता है, अहम काम, उसके लिए तो वक्त निकाला जाता है। जैसे कारोबार करना बाबा में, तो उसके लिए वक्त निकालते हैं। मौलाना कारोबार में इतना बिजी हूँ कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, और इसका बच्चा बीमार होता है तो इसको दवा खाने ले जाने के लिए वक्त है। इससे पता चला कि जो काम अहम होता है उसमें इंसान ये नहीं कहता कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बिजी हूँ। अजी ये तो अहम है। जिनको चाय की आदत है उनके लिए चाय पीना अहम है, उनके पास चाय के लिए वक्त है, दो सहबाब के लिए वक्त है। आजकल लोगों के पास मोबाइल में 2-3-4 घंटे लगाने के लिए वक्त है। तो मेरे अजीजों, एक बात अहम पॉइंट की, मुद्दे की याद रखना कि जब तक अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे सिसकते रहोगे, बिलकते रहोगे, तड़पते रहोगे, परेशान रहोगे, बेचैन रहोगे, हालातों में रहोगे। चाहे रोडपति हो या करोड़पति हो या अरबोपति हो या खरबपति हो या फुटपाथ पर सोते हो या वक्त के बादशाह हो और शाही महल में सोते हो, ये मेरे रब का ऐलान है कि अगर तुम अल्लाह की याद करोगे अल्लाह तुमको इत्मीनान देगा, और खुदा इत्मीनान देगा तो उस इत्मीनान पर खुशी भी मिलेगी और जिंदगी गुजारने का मजा भी आएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी याद की तौफीक अता फरमाए। कुछ चीजें हैं जिसको रूह की खुराक कहते हैं, रूह की गिजा कहते हैं। एक होती है जिस्म की गिजा, एक होती है रूह की गिजा। एक होता है जिस्म का खाना, एक होता है रूह का खाना। जिस्म को खाना ना मिले तो जिस्म चिल्लाए, भाई पानी पीना है, और पानी ना मिले तो भाई पानी पानी, अंदर से आवाज आती है पानी पानी, तो आवाज तो आती नहीं, वो दिल के कान सुनते हैं, वो दिल के कान सुनते हैं पानी पीना है। अब ठंडा पानी पीना है और गर्म पानी मिले तो ठंडा पानी की आवाज आएगी, ठंडा पानी। जिस्म को जिस चीज की जरूरत हो अगर वो ना मिले तो जिस्म अंदर से चिल्लाएगा, भाई मुझे पानी दो, मुझे खाना दो। दोपहर का खाना है, भूख लगी है, मगरिब का वक्त हो गया, वो खाना नहीं मिल रहा है, 4-5 घंटे गुजर गए, इसको मजा आएगी? क्यों? जिस्म भूखा है, जिस्म अंदर से चिल्ला रहा है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जिस्म हमारे पास है, इसको खाने की जरूरत है, रूह भी हमारे पास है, उसको भी खाने की जरूरत है। और रूह का खाना ये अल्लाह का जिक्र है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सुबह की नमाज पढ़ते, उसके बाद अल्लाह का जिक्र करते, फिर इशराक की नमाज पढ़ते और क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते। बच्चों ने कहा, उस्ताद रोजाना आप फजर की नमाज पढ़ते हो, जिक्र करते हो, इशराक पढ़ते हो, हमें आके घंटों पढ़ाना शुरू कर देते हो। और भी बहुत से उस्ताद हैं, बच्चे हैं, वो तो सुबह की नमाज के बाद नाश्ता करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर आके फ्रेश होके पढ़ाते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बच्चों, वो लोग अपने जिस्म को नाश्ता कराते हैं और मैं अपने रूह को नाश्ता कराता हूं। सुबह की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करके रूह को नाश्ता करा करके रूह एकदम ताज़ा दम हो जाती है। अभी जोहर के बाद खाना मिल जाए अच्छी तरह, फिर इंसान रात तक खाने का नाम नहीं लेता, उसका जिस्म ताज़ा दम हो जाता है। इस तरह रूह को अगर जिक्र मिलता रहे तो ये रूह ताज़ा दम हो जाती है, फिर अंदर से चिल्लाती नहीं। रूह क्या चिल्लाती है? पानी दो, ऐसा
کھانا دو نہیں، وہ بولتی ہے بے چینی، پریشانی، حالات، تکلیف، گھر میں مزہ نہیں آ رہا، بزنس میں مزہ نہیں آ رہا، بیوی نافرمان، بچے نافرمان، سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت اچھی طریقے سے بیٹھا تھا، اثرات، عاملوں نے پیسے لے لیے، 11 مہینے میں 1,20,000 جمع کیے، اور سال کے اخیر میں کسی کا آپریشن ہو گیا 1,50,000 کا، 30,000 قرضے میں. یہ روح چلاتی ہے اندر سے کہ جب مجھے آپ اللہ کا ذکر نہیں دو گے تو پھر یہ حال ہوگا، پیٹ نہیں بھرے گا. تو روح ارے آپ نے بقرعید میں دیکھا کبھی بکرے کو چارہ ملنے میں لیٹ ہو جاتا تھا تو کیسے چلاتے تھے؟ ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح دی ہے نا، اگر روح کو اس کی خوراک نہیں ملے گی تو روح اندر سے چلائے گی، تڑپے گی اور افسوس کرے گی. میرے عزیزو، یہ روح کی خوراک کیا ہے؟ آج وہ آپ کو موٹی موٹی 2 4 5 چیزیں بتاؤں. نمبر 1، قرآن شریف یہ روح کی خوراک ہے. آپ قرآن پڑھو گے روح کو کھانا ملے گا، روح تازہ دم ہو جائے گی، سکون ملے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا. جس طرح خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے اس طرح خواب میں اللہ کو بھی دیکھ سکتے. اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ اتنے بڑے امام، صاحب مذہب بزرگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تقوی والے، اتنے بڑے اللہ والے، اللہ کو خواب میں دیکھ رہے. کتنا اونچا مقام ہوگا کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ اللہ ہی کو پوچھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ کوئی پیر صاحب کہیں کہ بھائی اللہ کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ، تو ہم ان کی بات فالو کرتے ہیں. اور یہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا قرآن. قرآن سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو؟ کا سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی. قرآن پڑھو گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. لیکن قرآن پڑھنا پڑے گا. مولانا کیا کریں، نہیں پڑھاتا، نا 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 نا، یہ اس کا علاج نہیں ہے. وہ تو پڑھنا پڑے گا. کچھ کام وظیفوں سے نہیں ہوتے، ہر کام، کچھ کام ہمت سے ہوتے. بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور اس عورت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ. وظیفہ نہ پڑھ، ہمت کر تو بچہ آ جائے گا. کچھ کام ہمت کے ہوتے ہیں. ابھی قرآن پڑھنا ہے اور نہیں پڑھا جا رہا ہے، ارے ہمت کر کے شروع کر دے. جمعہ کے بعد دعا کر لے، اللہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اللہ دے دے گا توفیق. دنیا مانگنے والوں کو دنیا دے دیتے ہیں. تو دین کا سوال کرو گے، دین نہیں دے گا. مولانا رمضان میں یار روزہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سکون ملتا ہے. بھائی ہم نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے تو سکون ملے گا نا. گناہ نہیں کرتے، اللہ کی یاد کرو تو سکون ملے گا. اب سب نمازی ہو گئے، سب قرآن پڑھنے والے ہو گئے، 2 3 3 صفوں میں لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو روزہ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، اس کے باوجود سکون مل رہا ہے. اور ابھی کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، ٹھنڈا بھی پی رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے کیونکہ ذکر ہٹ گیا. تو مین مقصد جو سکون ملتا ہے وہ ذکر سے ملتا ہے. اس لیے اللہ کا قرآن پڑھنا. پڑھنے والے تو بہت کچھ پڑھ رہے ہیں. ڈابھیل میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، وہ روزانہ 1 قرآن پڑھتے، روزانہ 1 قرآن. اور رات دن ان کے بھی گزر رہے ہیں، میرے اور آپ کے بھی گزر رہے ہیں. زندگیاں تو گزر جاتی. ابھی میں سفر سے آیا، تقریباً 8 دن ہوئے. گزشتہ جمعرات کو میں گیا تھا بوٹاڈ. ایک بزرگ سے ملنے کی بہت تمنا تھی، ملاقات نہ ہوئی. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ زیادہ بات نہیں کرتے. مولانا آپ مل کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا بھائی ان سے ہی ملنا ہے جو زیادہ بات نہیں کرتے. یہ زیادہ بات کرنے والے تو سب پریشان ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ اللہ سے بات چیت کرتے. کئی سال ہو گئے، 17 سال ہو گئے، وہ اور قرآن، وہ اور قرآن، وہ اور قرآن. آپ گئے، السلام علیکم، خیریت سے؟ جی. کچھ کام ہے؟ نہیں، میں بیزی ہوں، قرآن پڑھ دوں. بیزی ہے وہ، ان کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے. میں کہا خوش ہے؟ کہا بہت خوش ہے، سب نواز دیا ہے اللہ نے. عقل مند، ہوشیار، سمجھدار، چالاک، آخرت کا بزنس کر رہے ہیں، اللہ کا سرکاری کام کر رہے ہیں.
سرکاری کام میں جو ہوتے ہیں ان کی کیسی مدد کی جاتی ہے؟ یہ تو اللہ کا سرکاری کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں یہ؟ ہر تیسرے دن میں ایک قرآن ختم ہو، روزانہ 10 پارے، روزانہ 10 پارے۔ مولانا 10 پارے، آپ بھی 3.5 گھنٹے دو، آپ کے بھی 10 پارے ہو جائیں گے۔ تو وقت دینا پڑے گا، جس کے پاس جس چیز کے لیے وقت ہو وہ کام وجود میں آتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میرے ابو تو حافظ نہیں تھے، حافظ عالم نہیں تھے، میں چھوٹا تھا نا، چھوٹا، اس وقت سے دیکھتا تھا کہ میرے ابو روزانہ 1 منزل پڑھتے قرآن شریف، 1 منزل روز۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، 7 منزل، تو 7 منزل، ایک دن میں 1 منزل، تو 7ویں دن میں قرآن ختم۔ تو میں چھوٹا تھا، جب سے دیکھتا تھا میرے ابو کو 1 منزل پڑھتے ہوئے، میرے ابو جوان ہوئے، میں جوان ہوا، یہاں تک کہ عمر ہوئی، میرے سفید بال ہوئے، وہاں تک میں نے دیکھا کہ میرا ابو ہر جمعرات کو قرآن ختم کرتا۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ آج دیکھو ان کے بچے کیا ہیں، ان کی اولاد کیا ہے، ان کی نسلیں کیا ہے، اور ماں بھی کوئی حافظہ عالمہ نہیں ہے، لیکن کیا کہتی ہے؟ میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا۔ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی تو بڑے ہوئے نہیں ہیں، حافظ عالم بنے نہیں ہیں، لیکن ایک کانفیڈنس بچوں پہ، یار اس میں صلاحیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ بنائے گا، اللہ کو صلاحیت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جب دینا چاہے تو سب کچھ دے دیتا ہے۔ تو ان کی ماں کہتی تھی انشاءاللہ میرا زلفی تو ولیوں کا سردار بنے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ باپ روزانہ 1 منزل قرآن پڑھتا ہے، اور ماں بچے کو دعا دیتی ہے، تو اولاد پیر ذوالفقار صاحب جیسی ہوتی ہے۔ آج تو ابو کے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ سوچ ہے میرا بچہ آگے بڑھ جائے، ترقی ہو جائے، بہت پیسہ ہو جائے، ویل سیٹ ہو جائے، اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، اس کا بنگلہ ہو جائے، اس کا گھر ہو جائے، پھر مرنے کے بعد اس کی قبر اچھی ہو جائے، وہ قبر آخرت اللہ سے ملاقات کے وقت یہ پاس ہو جاوے، وہ یہ جہنم کے عذاب سے بچہ بچ جاوے، وہ اس کو جنت مل جاوے۔ وہ 60 سال کی ہر باپ کو فکر ہے، اور ہمیشہ کی بچے کی لائف، تو یہ تو بچوں سے کیسی محبت ہے؟ سورت میں ایک شخص ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا، 4 سال ہوئے، 4-5 سال ہوئے، دونوں بھائی روزانہ 15 منٹ ابو کی قبر پہ جاتے، روزانہ۔ کیا عید، کیا بقرعید، کیا بارش، کیا گرمی، کیا سردی، کیا ٹھنڈی، کیسے؟ کہ باپ نے دین سکھایا، دین بچوں کو اب سب کچھ سکھا رہا ہے۔ یہاں ہمارے بچوں کو سب سکھا رہے ہیں سوائے دین کے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ، نہ ذکر کا پتہ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ابو کہتے ہیں مولانا مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ او بھائی، یہ سب کارخانے ہیں نا، کپڑے بنتے ہیں نا، یہاں کسی جگہ جوتے بنتے ہیں نا، کسی جگہ چشمے کی فریمیں بنتی ہے نا، تو یہ مدرسے والے آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں حافظ عالم بنتے فیکٹریوں میں۔ آپ اپنے بچوں کو 3 سال ان کو سونپتے تو یہ آپ کو پورا قرآن ان کے سینے میں اتار کے دیتے، بچوں کے سینے میں اتار کے۔ آپ کو تھوڑی نہ کچھ محنت کرنے کی تھی، آپ کو تو مدرسے میں جا کے داخلہ کروانے کا تھا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی تھی، پھر انشاءاللہ بچے آگے چلے جاتے۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا، بچے کچھ بن جاتے ہیں، پھر ان کی نسلیں کچھ بن جاتی، ان کی نسلیں کچھ بن جاتی۔ میں کتنی دفعہ میرے دادا کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو بات کرتا ہوں۔ ہمارے میمن جماعت میں حافظ عالم بہت کم ہوتے تھے، ہمارے نوساری میں سب سے پہلے میرے ابو حافظ ہوئے، میمن جماعت نوساری میں۔ میرے دادا کو میں پوچھتا ہوں کہ دادا یہ ابو کس طرح حافظ ہوئے؟ اگر آپ ابو کو حافظ نہیں بناتے تو آج ہم کو عالم نہیں بناتے۔ پتہ نہیں کیسی زندگی ہوتی، کیا ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹا اس زمانے میں جو تراویح پڑھانے والے علماء آتے تھے نا، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے قریب رہتا تھا، ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا تھا، ان کا اکرام کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، ان کو ساتھ دیتا تھا۔ ایک آئے تھے تراویح پڑھانے والے بڑے اللہ والے، انہوں نے بہت سمجھایا کہ آپ کا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، 10 سال کی عمر ہے، صلاحیت ہے، اس کی پیشانی بڑی لگتی ہے، ایسا لگتا ہے حافظ ہو جائے گا، آپ میرے ساتھ بھیج دو۔
تو دادا کہتے تھے میں منع کرتا تھا کہ ہمارے میمن میں کوئی حافظ ہوتا نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ بھیجو نا, وہ ہو جائے گا, آپ صرف ہمت کر کے بھیج دو اس کو, 3-4 سال میں انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے سینے میں پورا قرآن ہوگا. نہیں ہوتا سے علاج نہیں ہوتا, وہ تو بھیجنا پڑے گا. دادا بولتے ہیں پھر بہت ہمت کر کے تیرے ابو کو بھیجا, تیرے ابو گئے مدرسے میں پڑھے اور الحمدللہ وہاں جا کے حافظ بن کے آئے. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت جو ابو کو بھیجا تھا تو آج ابو نے ہم لوگ دونوں بھائی کو عالم بنایا. آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو آپ کے پوتے عالم بنیں گے, علماء بنیں گے. اگر آج آپ نہیں پڑھاؤ گے تو کل کو کوئی امید نہیں ہے بچوں سے, چونکہ موبائل کا دور ہے, انٹرنیٹ کی فراوانی ہے, دنیا اپنی رنگیلیوں کے ساتھ باہر آ رہی ہے, گناہوں کے بازار گرم ہو رہے ہیں, لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. اپنی اولاد پر رحم کھاؤ, ورنہ بعد میں ایصال ثواب کی بات تو بہت دور کی, قبرستان آنے کی بات تو بہت دور کی. ابھی ذرا بڑے ہو جانے دو نا, 20 سال کے سامنے بولیں گے, مقابلہ کریں گے. ذرا ہونے دو نا شادی 1 سال کے بعد, ابو اب تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا, میری بیوی منع کرتی ہے, اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے, جمتا نہیں ہے. بیوی بڑی امید کے ساتھ آئی ہے, تیری ماں نے بھی تو بڑی امید لگائی تھی نا تیرے سے, تو اتنا بڑا ہوا, تیرے لیے اتنی دعائیں کی, کوشش کی, تیرے ماں باپ نے بھی تو کوئی امید لگائی تھی نا. لیکن امی تمہارے ہم کو پڑھانا تھا نا, پڑھایا ہوتا, دین ہوتا تو تمہارے پیر دباتے, تم نے پڑھایا ہی نہیں. اب ہم جانے اور ہماری دنیا جانے. یہ انسان بولتا نہیں ہے, اس کا عمل بتاتا ہے. آج کل کا ماحول یہ بتا رہا ہے. اور آج انسان سمجھتا ہے پڑھانے سے کیا ہوگا, کیا ہوگا, تیری جنازے کی نماز پڑھائے گا. جب قبرستان کا گیٹ بند ہو رہا ہوگا نا تو تیرا بچہ وہاں کھڑا رہے گا, اللہ میرے باپ کو معاف کر دے, یہ ہوگا, یہ روزانہ ایصال ثواب کرے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں قبرستان میں گیا, میں نے کچھ پڑھ کے بخشا, سب کو ثواب ملا. اوپر سے وائٹ چیزیں اتر رہی تھی, میں نے کشف میں دیکھا سب لوگ لینے کے لیے دوڑے. ایک چچا تھے اپنی قبر میں اطمینان سے بیٹھے تھے. چچا آپ کو ضرورت نہیں ہے نیکیوں کی؟ کہ ضرورت تو بہت ہے, لیکن یہ لوگ سب بہت محتاج ہیں, ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں, مجھے بہت کچھ آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ کہا کہ میرا چھوٹا بچہ تھا, میں نے ہمت کر کے اس کو حافظ بنوا دیا تھا, اب وہ الحمدللہ حافظ قرآن ہے اور روزانہ 1 قرآن پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے روزانہ. کیا کرتا ہے؟ تو کہا اس کے پاس زیادہ پیسہ وغیرہ تو نہیں ہے, فلاں جگہ ایک حلوائی کی مٹھائی کی دکان ہے, وہاں کام کرتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں میں وہاں گیا, میں نے جا کے دیکھا دور سے کہ وہ بچہ کچھ پڑھ رہا ہے, اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. کوئی کسٹمر آئے تو ان سے بات کرتا ہے, کسٹمر چلے گئے تو پھر کچھ پڑھ رہا ہے. میں گیا, میں نے کہا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ تو کہا قرآن پڑھتا ہوں. کیوں؟ تو اس کو کچھ ساری داستان سنائی ہوگی, اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا چچا میں تو چھوٹا تھا, مجھے کچھ پتا نہیں تھا, میرا ابو جس رخ لے جاتے میں تو اسی رخ چلا جاتا, بچے کو تو جیسا کہو ویسے بن جاتے, ڈاکٹر بناؤ ڈاکٹر بن جاتے, کام پہ لگاؤ کام پہ لگ جاتے, عالم بناؤ عالم بن جاتے, نیک بناؤ نیک بن جاتے, دنیا دار بناؤ دنیا دار بن جاتے. ابھی سے ان کو کفنی پائجامے پہنا ہو تو بڑے ہو کے داڑھی ٹوپی رکھیں گے اور اسلام کی محبت آئے گی اور یہ لباس ان کو کئی گناہوں سے بچا لے گا. اور ابھی سے ان کو جینس ٹی شرٹ پہ لگا ہو تو بڑے ہو کے وہی لباس پہنیں گے اور بہت سے گناہ بھی کھلے عام کریں گے. جیسا بچوں کو تو جس رخ ڈھالو نا اس طرف ڈل جاتے ہیں. درخت کی شاخ چھوٹی ہو, جس طرف موڑا اس طرف مڑ جاتی ہے, بڑی ہونے کے بعد نہیں موڑا کرتی. آج بچے چھوٹے ہیں تو جیسی تربیت کریں گے ویسے ہو جائیں گے. تو کہنے لگا کہ چچا میں چھوٹا تھا, میرے ابو نے مجھ میں حافظ قرآن بنا دیا, اب تھوڑا سا بڑا ہوا, میرے ابو کا انتقال ہو گیا, اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا, میں روزانہ 24 گھنٹے میں 1 قرآن پڑھتا ہوں, الحمدللہ میرا معمول ہے, اور میرے ابو کو ایصال ثواب کر دیتا. وہ تو آہیں بھرنے لگے بزرگ, کہ کیا بیٹا ہے اور کیا باپ ہے اور کیا اولاد ہے. بس 50-60 سال کا ہی سوچ رہے بچوں کے کیریئر کا, کیریئر اس میں نہ 50-60 سال کا کیریئر بن رہا ہے نہ آخرت کا بچوں کا کیریئر بن رہا ہے. اگر آخرت کا سوچا ہوتا خدا دنیا ان کے قدموں میں لا دیتا. کوئی بھی عقل مند بھینس کو گوبر کے لیے نہیں خریدتا, دودھ کے لیے خریدتا ہے. گوبر تو فری میں آتا ہے. یہ دودھ اللہ کا دین ہے, یہ گوبر دنیا ہے. دین آئے گا, دنیا قدموں میں آئے گی. جو آخرت سوارے گا اللہ اس کی دنیا کو سوارے گا.
صحابہ نے آخرت کو سنوارا، اللہ نے ان کی دنیا کو سنوارا۔ اسی لیے میرا عزیزو، یہ تو مجلس اس لیے ہے کہ دل میں ایک درد پیدا ہو کہ کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، نہیں کر سکتے، ارے نا 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 نا، اللہ جو چاہے سب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت دیکھنا چاہتا ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، ارے وہ جماعت میں جا سکتے ہیں، وہ میری بات ہی نہیں سنتے تو آپ تہجد میں اٹھ کے رو سکتے ہیں۔ راستہ بند نہیں ہے، ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، ابھی سانس بند نہیں ہوئی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کے صورت میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں، روزانہ تاجر ہے، ایک منزل 7 دن میں، ہر جمعرات کو رانی تلاؤ مرکز پہ قرآن ختم کرتے ہیں۔ کب سے پڑھتے ہیں تو کہا 92 سے۔ اللہ، 32 ایئرس ہو گئے۔ چوک بازار میں ان کی دکان ہے، 32-33 سال ہو گئے یار، روز ایک منزل پڑھ رہے۔ مجھے کہا کہ میرے گھر کی باری کے پاس بیٹھ کے میں نے 2000 قرآن پڑھے، اور میرے گھر کے صوفے پہ بیٹھ کے میں نے 1200 قرآن پڑھے۔ مولانا اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ دنیا بہت آتی، دنیا بھی بہت آ گئی، اب کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، بچے سب کچھ کر لیتے ہیں، اللہ نے دنیا کی فکر سے بھی آزاد کر دیا اور بہت چین سکون بھی دے دیا۔ بولے الحمدللہ۔ یہاں ہمارے پاس ایک پارہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، صبح یاسین شریف پڑھنے کے لیے وقت نہیں، رات میں سورہ ملک پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ تو یہ قرآن شریف کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اور روزانہ آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ کر لو۔ 7 تسبیح اللہ اللہ کی۔ کتنی تسبیح؟ 7 تسبیح۔ کیسے پڑھیں گے؟ میرے ساتھ پڑھو، اللہ اللہ اللہ، منہ بھر کے اللہ 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 اللہ۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اللہ کا نام اللہ۔ اور 700 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ 700 مرتبہ پیارے نبی کو میسج کرو گے تو آپ سے تعلق نہیں ہو جائے گا؟ کوئی 2-4 میسج کرتا ہے، اس سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے۔ تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی کانٹیکٹ ہو جائے گا۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ، ندامت سے کہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے تو کم ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنی زبان میں اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، بہت بڑا گنہگار ہوں معاف کر دیجیے، بہت گناہ کیے معاف کر دیجیے۔ یہ 15 تسبیح پکڑ لو، آپ کو 2-3 دن میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا، مزہ آئے گی زندگی گزارنے کی۔ اور یہ 15 تسبیح پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جو بھی دعا کرو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ، جائز تمنائیں پوری ہوگی۔ کون سی 15 تسبیح؟ 7 اللہ اللہ کی، اللہ کے بعد مرتبہ پیارے نبی کا، تو 7 تسبیح درود شریف کی 14 ہو گئی، اور ایک تسبیح استغفر اللہ۔ پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ سکتے، کبھی 2 تسبیح، کبھی 1 تسبیح، کبھی 4 تسبیح، 1500 مرتبہ پورا کرنا ہے، اور 2 منٹ کی دعا کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ کر جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز، اس کے بعد 2 منٹ کی دعا، قرآن شریف کی تلاوت، اور یہ 15 تسبیح، اور اپنی مسجد میں جو مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے اس میں بیٹھ جانا، اور اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے کرنا۔ یہ تو سب باتیں ہیں، زندگی تو عمل سے بنتی ہے۔ 1 کلو چائے، 1 کلو شکر، یہاں سب دودھ اور گیس سب ہے، چائے بنے گی نہیں جب تک بنائیں گے نہیں، وہ تو بنانی پڑے گی۔ میں تو آپ کو یہ بتایا کہ یہ چائے ہے، یہ دودھ ہے، یہ شکر ہے، یہ سب ذکر ہے، یہ قرآن کی تلاوت، وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، کرو گے تو۔ چونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ قرآن شریف ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم قرآن کے محتاج۔ ایک موقع ہے، کئی لوگ چلے گئے دنیا سے، میں اور آپ مر کے چلے جائیں گے۔ ایک موقع ہے بھائی، اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم بھی کرو، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ۔